تو یہ طے ہو گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت صحابہ مل کر ایک رجز پڑھتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ اگر کوئی عیش ہے، آرام ہے، تو وہ آخرت کا. دنیا تو کچھ نہیں، دنیا میں تو آرام ہے ہی نہیں. یہ دنیا تو ہے ہی کانٹوں کی سے. یہاں تو دشمنوں کو آرام ملتا ہے، اپنوں کو تو آرام نہیں ملتا. اور یا اللہ مہاجر و انصار کی مغفرت فرما. یہ صحابہ گا رہے ہیں، رجز پڑھ رہے ہیں اور کھود رہے ہیں اور کھدائی ہو رہی ہے اور مقابلہ. اور یہی وہ موقع ہے جس پہ عبداللہ ابن رواحہ کی وہ مشہور رجز جو صحابہ نے پڑھی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو سرکار دو جہاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج نہ نمازیں پڑھتے نہ خیراتیں کرتے. فانزلا سکینۃ علینا، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے. اور اگر ہم نے کافروں نے اندعوا ابینا ابینا ابینا، اگر کافر ہمیں بلائیں کہ سلو کر لو تو ہمارا کھلا انکار ہے، کھلا انکار ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور بھی ملتے تو ورفع صوتہ، حضور اپنی آواز بلند کر. تو اتنی صحابہ نے یعنی اس محبت سے، اس تڑپ سے، اس جذبے سے، اس شوق سے خندق کو کھودا کہ اس کی تاریخ میں کوئی نہیں. اور اسی اثنا میں ایک پتھر آ گیا. اتنا شدید وہ پتھر تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہتھیار جو تھے وہ بیکار. اب اس پر کوئی پتھر ہتھیار کام نہیں کرتا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا سخت ترین پتھر آ گیا ہے کہ وہ نہیں، ہمارے ہتھیار، ہمارے اوزار، ہماری کدالیں، ہمارے فؤوس سب ٹوٹ گئے. اب آپ مہربانی فرمائیں. تو صحابی کہتے ہیں فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں تشریف لائے. آپ نے فرمایا این الصخرہ، تو وہ پتھر کا. صحابہ نے کہا حضور یہ. حضور نے فرمایا پانی میں. اس پتھر پہ حضور نے پانی ڈالا. فضرب ضربۃ فصار کأنہ کثیبا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی ضرب ماری تو ریزہ ریزہ ہو گیا جیسے ریت ہو. جو ہم سے نہیں ٹوٹتا تھا وہ پتھر ایسے ریزہ ریزہ ہوا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ تو ریت کے ذرے بن گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ نے اس احوال میں بھی دیکھا. پھر کھدائی شروع ہو. اس کے بعد ایک اور پتھر جس پہ تمام صحابہ نے پھر زور لگا دیا کہ بھی بار بار اب ہم حضور کو تو تکلیف نہ دیں. لیکن جو ہے خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر بھی نہیں ٹوٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق صخرۃ، ایک بڑا شدید صخر، بہت بڑا سخت. اور حضور اگر ہماری پوری خندق مثلا 4 میل ہم نے کھدائی کر لی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جائے تو خطرہ ہے نا، اسی سے دشمن عبور کر سکتے. کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ کھدائی ہماری مکمل ہو. اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں کدال پکڑی اور فرمایا اللہ اکبر. آپ نے ضرب ماری اس پتھر پہ. صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا خندق کا ماحول جو تھا وہ روشن. ایسے معلوم ہو جیسے کہ اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشنی نکلی ہے یا لائٹ نکلی ہے. بعد میں تو یہ سمجھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو ایسی کوئی چنگاری نکلتی ہے، لیکن ایسی چنگاری تو نہیں ہوتی کہ پوری خندق روشن ہو جائے، پورا ماحول روشن ہو جائے، پورا علاقہ روشن. حضور نے دوسری ضرب ماری تو دوسری روشنی اور فرمایا اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں فصرخ رسول، حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر. آپ نے پھر تیسری ضرب ماری، اس سے پھر روشنی نکال، اللہ اکبر، اور ریزہ ریزہ. صحابہ نے کہا حضور ہم نے سمجھ نہیں آئی. ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بلند آواز سے تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا.
اور ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ چلو پتھر پہ لوہا لگے تو اس سے کوئی نہ کوئی روشنی نکل آتی ہے، چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن اتنی بڑی روشنی کہ پورے خندق کا علاقہ روشن ہو جائے، پورے لوگ حیران ہو جائیں، یہ کیا بات؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے روم کا علاقہ دکھلایا اور اشارہ ملا کہ محمد پاک تیرے صحابہ اور تیری اسلام کی فوج تو روم بھی فتح کرے گی۔ وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام جائے۔ جب میں نے دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مدائن فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زیر نظر۔ جب میں نے تیسری ضرب ماری تو مجھے صنع اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کی۔ صحابہ کھڑے ہیں کہتے ہیں صدق رسول اللہ، کہ اب حالانکہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے جان بچانے کے لیے، لیکن وہ اللہ کا نبی خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے، خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام یہاں پہنچے گا وہ علاقہ بھی ہم فتح کریں گے۔ یہ باتیں صرف ایمان والے کے دل میں یقین بن سکتی تھیں، کسی دشمن کے دل میں تو یقین نہیں بن سکتی۔ وہ اس طرح ایک لطیفہ بھی ہوا اس دفعہ امریکہ کے سفر میں، جب ہم کہتے ہیں ایک حدیث مبارک میں، یعنی آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث مبارک میں لفظ ہیں باقاعدہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت الابیض کو فتح کریں گے۔ وائٹ ہاؤس، بیت الابیض کا کیا معنی ہے؟ تو حضور کا فرمان ہے۔ میں نے کہا امریکہ والوں کا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں اللہ میں اس لیے تو میں نہیں لے آیا یہاں، ورنہ ہمارا کیا تعلق تھا کہ ہم وائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے، ہم مولویوں کا کیا کام وائٹ ہاؤس سے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہمیں بتا رہا ہو کہ آپ ہم پہنچ سکتے ہیں، تو اسلام کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، کون سی مشکل بات۔ گو بعض علماء نے کہا کہ وہ بیت الابیض سے مراد فارس تھا، کوئی کہتے ہیں روم تھا، کوئی کہتے ہیں کچھ تھا، لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محاورات میں کسی محل کا نام بیت الابیض ہو۔ بھائی ان کا کوئی کسرا کے نام پہ محل ہوگا، کوئی ہرقل کے نام پہ محل ہوگا، کوئی فارس کے نام پہ محل ہوگا، بیت الابیض کیسے آ گیا آخر حدیث میں؟ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ پانی پہ جنگ ہوگی۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ آبی وسائل پہ ہوں گی، پانی پہ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں پانی پہ لڑی جائیں گی۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا، 1400 سال پہلے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر ہم اپنے راستے سے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان ہو وہ تو فوراً کہہ دیتے تھے نا کہ سادہ کا رسول، بھئی حضور نے جو فرمایا سچ۔ ورنہ اللہ کا نبی یہاں کھڑے ہو کر اس روشنی میں اللہ اگر ان کو فارس دکھا سکتے ہیں، روم دکھا سکتے ہیں، یمن دکھا سکتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ یقیناً فتح۔ لیکن ان حالات میں پیشین گوئی ہو اور اس پر ایمان لانا بھی تو بڑے ایمان کا مسئلہ تھا۔ اچھا، اور جو منافق تھے مدینہ منورہ میں وہ بھی خندق کھدائی میں آگے جاتے تھے، تھوڑا سا 15-20 منٹ کام کیا پھر بہانہ بنا کے جی مجھے پیٹ میں درد ہے، جیسے نالائق طالب علم کرتے، مدرسے میں آ جاتے ہیں، حاضری بھی لگوا لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یا جیسے ہمارے نالائق مسلمان اکثر رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے، بیمار کے لیے گنجائش ہے نا کہ روزہ قضا کر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھئی منافقوں نے کہا کہ دیکھو یار مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں ہمیں کسرا اور کیسر کی اور فارس کی اور روم کی، لیکن مسلمان جو تھے وہ کہتے صدق، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے اور ایک دن سچ ہو کے رہے۔ اور یہی وہ خندق کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تو پتھر کا کھودنا، دوسرا ہمارے پاس قلت غذا، کھانے کو کچھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تو ہے نہیں، تو آنتوں میں پانی پی پی کے بل نہ پڑ جائیں، تو انہوں نے پتھر باندھ دیے تھے کہ چلو کم از کم آنتیں تو سیدھی رہیں، پیٹ تو سیدھا رہے، اور تو کچھ نہیں، یا کم از کم جب ٹھنڈا ٹائم ہوگا یہ پتھر ٹھنڈا ہوگا تو کچھ اس کی ٹھنڈک سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے۔ تو اس لیے صحابی نے کہا فرفع ثوبہ، یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہے۔
فرفع ثوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے بھی اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر، آپ نے فرمایا کہ تم نے تو 1 پتھر باندھا ہوا ہے نا، میں اللہ کا نبی ہو کر بھی تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہوں، اللہ کا شکر کرو، اللہ آزمانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقہ کا اور بھوک کا یہ حالت ہو گئی کہ حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، تو میں جلدی سے دوڑا گھر میں اور اپنی بیوی سے آ کے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک چھوٹا سا بکرا ہے، چھوٹا سا اناک، اور گھر میں کچھ جو ہے اور گھر میں کچھ زیت ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اگر کھانا پکایا جائے تو کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا؟ میں نے حضور کو دیکھا ہے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ یوں کر لیں کہ اگر 3 آدمی حضور کے ساتھ اور ہوں اور چوتھے آپ ہوں، یا 4 اور ہوں اور 5ویں آپ ہوں، 5 آدمی سے زیادہ کا کھانا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس جو جو ہے، جو آٹا ہے، جو زیت ہے، جو گوشت نکلے گا 1 سے 1.5 کلو 2 کلو نکلائے گا، تو یہ 5 آدمیوں سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جلدی دعوت کرو، میں اس وقت تک کھانا تیار کر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ حضور میں نے ایک بات کہنی ہے اور علیحدگی میں کہنی ہے۔ تو فرمایا ٹھیک۔ فسر الی رسول اللہ، اس رازداری میں آ کے بات کی، اس نے کہا رسول اللہ ہمارے گھر میں اتنی کھانا ہے کہ یا تو آپ رابع ہوں او خامس، یا تو آپ چوتھے ہوں یا آپ 5، اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے گھر۔ اور فرمایا اچھا ٹھیک۔ حضور نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر آئے، خندق کے کنارے پہ کھڑے فرمایا یا معاشر الانصار والمہاجرین ہلموا الی دعوت جابر، آؤ سب کٹے ہو جاؤ، جابر دعوت کر رہے، تمام صحابہ کام چھوڑ دیں، جابر کی دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں تلے زمین نکل، میں نے اجازت نہیں، میں نے کہا حضور میں گھر جا کے ذرا انتظام کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ میں دوڑا آیا تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ بیوی نے کہا ماں بھی کہا جابر کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ 5 آدمی کا ہمارے گھر میں کھانا ہے، حضور سارا لشکر لا رہے ہیں، وہ تو 400 آدمی آ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حل اخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام لا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے بتلا دیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر جس نے بلایا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے، تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں بلایا نا، ہم نے تو حضور کو بلایا، اب حضور نے دعوت دی ہے تو پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کیا کر سکتے۔ حضور تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا ابھی کہاں ہے وہ دیکھی کوشش جی، کہاں ہے وہ آٹا ہے؟ آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 10-10 آدمیوں کی ٹولی بٹھا دو اور روٹیاں دیتے جاؤ، روٹی میں سالن ڈال کے ایک آدمی کو دیتے جاؤ۔ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ جی ہم چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور میں ادھر دیگچی کو دیکھتا ہوں، جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تمام لشکر کھا کے چلا گیا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں حیران تھا کہ بھئی سالن پہلے سے بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ گیا۔ تو حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان، ان اللہ رزقنا، اسی نے رزق دیا ہے، یہ تو اسباب کی بات ہے، اصل رزق دینے والے تو وہ ہیں جس میں چاہیں برکت عطا فرما دیں، اس میں چاہو تم بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، سب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ عظیمہ جو سیاہ اور صحیحین میں، بخاری اور مسلم اور بڑی بڑی عظیم کتابوں میں، کہ جس میں کثرت طعام، کہ ایک محدود طعام کا بڑھ جانا، محدود آٹے کا بڑھ جانا، محدود سالن کا بڑھ جانا، اسی طرح جب چند یوم اور گزرے ہیں تو یہ تو اللہ ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور جب خندق سے مٹی نکالتے تھے انہوں نے کہا کہ 2 کیفیتیں، یا تو حضور اپنا ہاتھ یوں آگے باندھ لیتے تھے اور یہاں مٹی رکھ لیتے تھے اور اینٹیں اور پتھر رکھ لیتے، یا کبھی حضور پھر اپنا ہاتھ یوں باندھ لیتے اور کہتے بھی یہاں پیچھے سے پتھر رکھ دو اور مٹی رکھ دو اور جا کر باہر پھینک، یعنی اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا ہے جس کیفیت سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق سے مٹی نکالی. تو تھوڑی دیر کئی دن گزرنے کے بعد فاقہ پھر شدید ہو گیا. تو بی بی عامرہ بنت رواحہ ان کو پتہ چلا تو ان کے پاس کوئی تھوڑی سی کھجوریں تھیں، کوئی 1 کلو 2 کلو وہ کہ ان نے وہ کھجوریں بھیجی کہ عبداللہ ابن رواحہ اور باقی اس کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ سب وہیں پتھر پہ کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کھجوریں میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو دے دو تاکہ وہ بیچارے کچھ تو گزارا کریں. جب ان کے پاس کھجوریں آئیں تو انہوں نے کہا کمال ہے، ہم کیسے کھا سکتے. انہوں نے کہا بھائی عدل چلو حضور کی خدمت میں پہلے ہم حضور کو تو شریک کریں نا اپنے ساتھ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ 1 کلو 2 کلو کی کھجوریں پیش کی گئیں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ آواز دے دو تمام صحابہ کو کہ سب آ جاؤ، بھی کھجور کی دعوت ہے، بی بی عمرہ کی دعوت. تمام صحابہ دوڑ کے آ گئے. حضور نے فرمایا کہ بچھاؤ دسترخوان جو تھا چمڑے کا بچھایا گیا. صحابی کہتے ہیں جب وہ کھجوریں ڈالی تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کھا رہے ہیں اور کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ دسترخوان سے باہر گرنے لگ گئی. اتنی کھجوریں ہو گئی کہ ہم 300 آدمی کھجوریں کھا گئے اور دسترخوان اسی طرح بھرا ہوا ہے اور دسترخوان سے کھجوریں باہر گر رہی. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا یہ معجزہ مبارک جو ہے یہ بھی اسی خندق کے موقع پر پیش آیا.